بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں کا واقعہ ہے کہ 3 آدمی سیر و سیاحت کے لیے گھر سے نکلے۔ راستہ میں بارش آئی تو ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ اسی دوران پتھر کی ایک چٹان پہاڑ سے گر کر غار کے منہ پر آ کر رک گئی اور راستہ بالکل بند ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اب نہ تو کوئی پیغام اور نہ نام و نشان، بس اللہ ہی کارساز ہے، یا اپنی کوئی نیکی ہو تو اس کا سہارا ممکن ہے، لہٰذا اپنی اپنی نیکی کوئی ہو تو اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، کچھ بعید نہیں کہ ہم سے یہ آفت ٹل جائے۔ چنانچہ ایک آدمی نے دعا مانگنی شروع کی کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جس سے مجھے بے حد محبت تھی۔ میں نے اسے گناہ پر آمادہ کیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اچانک اسے شدید ضرورت پیش آئی اور میرے پاس آنا ہوا۔ میں نے کہا اس شرط پر ضرورت پوری کروں گا کہ تو میرا مقصد پورا کرے۔ وہ انکار کر کے لوٹ گئی مگر ضرورت نے اور شدت پکڑی، وہ پھر آئی۔ ایک روایت میں کہ اس کا خاوند بیمار تھا اور اولاد چھوٹی تھی، اوپر سے قحط تھا۔ غرض عورت اپنی مجبوری کی وجہ سے تیسری اور چوتھی بار لوٹ کر آئی اور میرا وہی جواب کہ میری غرض پوری کرے گی تو ضرورت پوری کروں گا۔ بالآخر وہ میرے کہنے میں آ گئی اور آمادگی کا اظہار کیا۔ میں جب اپنی خواہش پوری کرنے کو تیار ہوا تو عورت کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ جو کام تیرے لیے حلال نہیں، وہ تجھے لائق نہیں تھا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی غلہ وغیرہ کی حاجت پوری کر دی، بلکہ زیادہ دے دیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام محض تیری رضا کے لیے تھا تو ہمارا یہ راستہ کھول دے۔ چنانچہ غار کا تھوڑا سا منہ کھل گیا۔ اب دوسرا کہنے لگا، اے اللہ، یہ بات تیرے علم میں ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، ایک بار میں ان کے لیے رات کو دودھ لے کر کے آیا، دیکھا تو دونوں سو رہے تھے، میں نے انہیں جگانا پسند نہ کیا۔ ادھر بکریوں کا بھی ڈر تھا کہ اگر وہاں نہ گیا تو درندے پھاڑ کھائیں گے، مگر میں نے بکریاں چھوڑ دیں اور رات بھر پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا اور صبح کر دی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل تیری ہی رضا کے لیے تھا تو ہمارا راستہ کھول دے۔ اس دفعہ بھی غار کا تھوڑا سا منہ اور کھل گیا۔ اب تیسرا کہنے لگا، اے اللہ، تیرے علم میں ہے کہ میں نے اپنے کام پر کچھ مزدور لگائے، ہر مزدور کی اجرت 2 مد غلہ مقرر کی تھی، انہوں نے کام مکمل کیا اور میں نے ان کی مزدوری ادا کر دی، مگر ایک مزدور کہنے لگا کہ میرا کام دوسروں سے اچھا تھا، لہٰذا مزدوری بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ میں نے انکار کیا، وہ ناراض ہو گیا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ ایک اور آدمی دوپہر کے وقت آ کر کام پر لگا، مگر میں نے کام اتنا ہی کر دیا جتنا دوسروں نے پورے دن میں کیا تھا۔ میرا خیال ہوا کہ اس کو بھی دوسروں کی طرح پورے دن کی اجرت دے دوں۔ اس پر ایک مزدور کہنے لگا کہ یہ دوپہر کو آیا اور ہم صبح سے آئے ہیں، اس کو ہمارے برابر اجرت کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے جواب میں کہا کہ میں نے تمہاری اجرت میں تو کوئی کمی نہیں کی، مگر وہ ناراض ہو کر اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ ادھر میں نے اس کے غلہ کے 2 مد کاشت کر دیے، جس سے کافی فصل حاصل ہوئی۔ اسے فروخت کر کے میں نے بہت سی بکریاں، گائے، اونٹ خرید لیے۔ ناداری اور احتیاجی سے تنگ آ کر وہ مزدور پھر میرے پاس آیا اور اپنے 2 مد غلہ کا مطالبہ کرنے لگا، تو میں نے کہا کہ یہاں پر جو بھی مال مویشی تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب لے جا۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ اگر میں نے جو کچھ بھی کیا تیری رضا مندی کے لیے ہی کیا تھا تو ہمارا راستہ صاف کر دے۔ چنانچہ پتھر کی چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور یہ تینوں آدمی صحیح سالم باہر نکل آئے۔ تو جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت نیک لوگوں پر ایسے ہی رحم فرماتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔